صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. یہ بھی درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا عيد میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے. ہر طرف ہے شادمانی رنج و غم کا پھول ہے. والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم. جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم. مسکراتی ہے بہار سقف فضا پر نور ہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. آج دیوانے مدینے کے سبھی ہیں شادماں. آج دیوانے مدینے کے سبھی ہیں شادماں. میٹھے آقا کی ولادت میٹھے آقا کی ولادت سے ہر ایک مسرور ہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی. بخش دے ہم کو الہی بہر میلاد النبی. نام اعمال عشیا سے میرا بھرپور ہے. گنبد خضرا کا اس کو بھی تو اب دیدار ہو. یا الہی جو مدینے سے ابھی تک دور ہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. غلام مصطفیٰ اپنا خدا ہے. غلام مصطفیٰ اپنا خدا ہے. کاش آقا کی یہ فرمانے ہمیں منظور ہے. وہ پلا میں اہل محشر دیکھتے ہی بول اٹھے. وہ پلا میں اہل محشر دیکھتے ہی بول اٹھے. آگے عطار دیکھو عشق میں مخلوق ہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول
الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه سرکار کی آمد مرحبا 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 يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے ہر طرف ہے شادمانی رنج و غم کا پور ہے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے مرحبا 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 مکی مدنی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومیں آج ہم جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومیں آج ہم مسکراتی ہیں بہاریں سب فضا پر دور ہے مرحبا 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 مدنی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو تیرا آنگن نور تیرا گھر کا گھر سب نور ہے مرحبا 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 مکی مدنی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی آج دیوانے مدینے کے سبھی ہیں شادماں آج دیوانے مدینے کے سبھی ہیں شادماں
میٹھے آقا کی ولادت سے ہر ایک مسرور ہے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مل کے دیوانوں پر سارے درود بجوم کر مل کے دیوانوں پر سارے درود بجوم کر آج وہ آیا جہاں میں جو سراپا نور ہے مرحبا 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 مکی مدنی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی وہ بلا ہے اہل محشر دیکھتی کیوں تجھے وہ بلا ہے اہل محشر دیکھتے وہ تجھے آ گیا اتار دیکھو عشق میں معمول ہے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے ہر طرف ہے شادمانی رنگ جو غم کا پور ہے مرحبا 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 مکی مدنی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی صلو علی الحبیب
تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا ہے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا اور تیرے ٹکڑوں سے بنے غیر کی چوکر پہ نہ ڈالا جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا بڑے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ مجھ میں اونچا اعلیٰ سے اعلیٰ برکت والا اعلیٰ سے اعلیٰ گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب تلک یہ شام تارے دل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ملاد ہم مناتے جائیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا کی دوم یارو ہم مچاتے جائیں گے سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد اپنی کی آمد خودی کی آمد کوشی کی آمد سونے کی آمد دلدار کی آمد دلدار کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد بچے کی آمد اچھے کی آمد پانے کی آمد وہاں کی آمد یاسین کی آمد صحابہ کی آمد سامنے کی آمد دیوار کی آمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی وہ تمہاری گور تیرا جگمگاتے جائیں گے پکارو یا
رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ذکر میلاد مبارک کیسے چھوڑیں ہم بڑا ذکر میلاد مبارک کیسے چھوڑیں ہم بلا جن کا کھاتے ہیں انہیں کے گیت گاتے جائیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور کی سرکار ہے نور کی سرکار ہے کیا اس میں تھوڑا نور کا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ جو کعبے کے لیے جاتا ہے تھوڑا دور جا جو کعبے کے لیے جاتا ہے تھوڑا دور جا نور کی سرکار ہے نور کی سرکار ہے اس سے تھوڑا دور کا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ہو گئے نور تیرا ہو گئے نور تیرا سب گھرانا نور کا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ آگے پانے تمہارا نور نور
بڑھتی ہے تلواروں کا السلام یا رسول اللہ والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله Remember the Prophet Mawlid-un-Nabi. Recite the rule upon the voice of Rasulullah. Let's recite again. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. Alhamdulillah Azza wa Jal, in the beautiful environment of Dawat Islami, a mindset which we are given, and this is not just one mindset, we are given many mindsets. Amongst the mindsets which we are given, Shaykh Tariqat Amir Sunnah Damat Barakatum Al-Aliyah always mentions this and continue to be reminded again and again of making good intentions. And it is mentioned in hadith that Niyatul Mu'mini khayrun min amali.
that the intention of a believer is better than his action. And the more righteous intention one makes, the more reward he will obtain. Alhamdulillah, I see that many of you are come and looking good. And if you came with the intention of looking good because it's a gathering of Milad, it's a day of remembering the Prophet ﷺ, then this looking good will be a means of reward. So like this, if we focus upon our intentions, what is our intention? Many of us must have come to the Ijtima, must have put some ittar on, some perfume on. Now what was our intention behind this action is what we will get the reward of. If the intention is that we're putting perfume on, and like a lot of the times it happens, we put perfume on when we come to the masjid and we're expecting the person next to us to ask, how was it? It's a nice smell. And if someone doesn't ask, we still remind them, the perfume I've got on, very expensive. And sometimes this is, when we are putting perfume on, you are doing this for either someone's going to ask or we're going to boast about it. But if the intention of perfume, of ittar, is for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, is the attention of putting ittar on for the sake of reward to act upon the sunnah of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, then the action will be a means of reward. So like these, my dear Islam brothers, we can focus upon all our intentions. And this is something which we need to do on a daily basis, because if we haven't made any good intentions, so we do so many good actions, or so many actions which are good, but our focus is upon the intention is not there. We will all start, when we start wearing our clothes, we start from the right. And when we wear our shoes, we start from the right. Oh, what's our intention behind it? Why do we start from the right? If we're just doing it as a form of a habit, then there's no reward. But if you do it because the Prophet ﷺ will start from the right, it's sunnah to start from the right, then the action will become rewardable. So may Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to focus and ponder over our intentions. And whenever we gather in the masjid or we gather for Milad, always focus upon these intentions. So many good actions, rewards can be attained. You do one good action, but if you made many intentions behind it, then that one good action will be multiplied with only good intention. For example, if a person makes an intention, inshallah, I'm going to make room for others. Right? When we get a big gathering, you make an intention, I'm going to make room for others. And you get reward for this as well. And like this other action, inshallah, so you will start to do. Like for example, when the Mu'min Mubarak will be shown. Now the people, sometimes we rush. You all want to see, and when the longer is there, then everyone's rushing quickly. Only if we could do it with the intention of, I'm going to give ease to someone else, I'm going to give them the opportunity to go first. In a similar way, with our actions of our lives, we can do this. Day to day, I'm coming down on the road there, and it's very tight and walking. So people don't even focus upon what they're doing. They park right in front of their house and not realizing they're taking the car, parking one parking space in front and one behind. But if you made the intention, I want to park a bit behind, closer to the car behind, so it gives a room to the next person to be able to park. It makes it easy. When you're bringing ease to other people, this will be rewardable. So ponder upon your actions, and we should do this on a daily basis and remind each other of these actions, and inshallah we'll be able to attain the reward. It is mentioned, Alama Ali ibn Abu Bakr al-Hartami, Haythami Rahmatullah alayhi, writes in Mujma' al-Fawaid that the Prophet of Rahmah, the intercessor of the Ummah, the owner of Jannah, the final Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Just upon this, I want to just mention a thing, alhamdulillah. This is the vision of our Shaykh. When he has given us this phrase of saying the final Prophet, this is actually teaching us so much of our aqaid of belief. When we are mentioning that final Prophet, whenever you say the name of the Holy Prophet, try to mention this phrase as the final Prophet. Why? Because our children
when they will hear that this is the final prophet, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it will go into their mind, it will remain in their mind. This is tarbiyah, this is way of educating. When you continue to say something, inshallah, this takes place. And when the children are reminded again, who is the final prophet? The Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the final prophet sallallahu alaihi wasallam said, indeed, Allah has placed an angel on my grave who has been granted the ability to hear the voices of the creation of Allah. And this angel presents me with the name and the father's name of the person who recites durood upon me. He says, so and so, the son of so and so, has recited durood upon you. And the angel will continue to do this until Yawm al-Qiyamah, until the day of judgment. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. The people of knowledge, they commentate on this narration and they mention so many Madani fools are one narration of the Lord. The first thing they mention is, now look at the power of this one angel. This one angel who is present at the grave of the Prophet. Look at his power. That is able to hear the sounds of the entire creation. Doing what? Reciting durood upon the Prophet. Today we are in a gathering here. Ijtima of Dawat Islami. Alhamdulillah, on the Thursday night, the Ijtima of Dawat Islami takes place all over the world. And in the UK at this time, more or less everywhere at 8 o'clock. And in every of these gatherings, there is a recitation of durood upon the Prophet. And every person who is sitting in the gathering is reciting durood. Look at the strength and the ability of this one angel. He's able to hear people throughout the world same time reciting durood upon the Prophet. And he doesn't just stop there. The ability of this one angel is that he's able to hear the sound, but he's also able to, he has the knowledge of ghaib. He has the ilm of ghaib that is able to recognize who this person is and who his father is. He presents the name of that person and his father's name into the court of the Prophet. This is the ability of a servant, of a ghulam, an angel, which is present at the grave of the Prophet. Then imagine the ability of the Master himself. This angel, look at the strength and the power of this angel. You know, today we're in such a time, na'uz billah, the committing of zina and sin. A person doesn't even know who his father is himself. Yes, this angel's ability is such. He knows this person, he knows his father. And this angel is able to hear the voices of the entire creation. And this is the strength of the angel and also the knowledge of the unseen of this angel. The ilm of ghaib, that he knows the person and he knows his father. Talking about the knowledge of the unseen, this was the knowledge of what? An angel. Who is this angel? He is someone who is present at the grave of the Prophet. We mentioned about the knowledge of the unseen of the Master himself, the Prophet. What would be the maqam of the Prophet? Let me turn to a narration. It's mentioned by Imam Bukhari radiallahu ta'ala in his collection of hadith. And he talks about that the Prophet of Medina, the final messenger sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, the Sahaba mentioned the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. The Prophet ﷺ stood up in one meeting, in one gathering. In different narration, different quotes have been mentioned from one time to one time. But the Prophet ﷺ stood and he started to tell us, the Sahaba mentioning,
that he started to tell us of the events from the beginning of the world. Events from when? The beginning of the world, the beginning of time. And he told us about the events from the beginning of this world to the end of this world, to the end of time. And the Sahaba continue to mention, and they say he told us about heaven of Jannah. He told us about hell as Jahannam. And not just that, the Prophet ﷺ told us about who will enter into Jannah, who will enter into the fire of hell, and what will be their ranks in heaven, and what will be their state in the fire of hell. And the Sahaba mentioned, of course, some of us remembered, and some of us forgot. This was the knowledge, the ilm of the Prophet ﷺ, the knowledge of the unseen. And this is indeed, we will hear, and you hear time to time, the narrations which talk about the Prophet ﷺ mentioning from the beginning of time. Mentioning from the time when the world started. Mentioning from the time of Sayyidina Adam alayhi salam. Mentioning from the time of Sayyidina Nuh alayhi salam. Mentioning from the time of Sayyidina Musa alayhi salam. Mentioning from the time of Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Mentioning from the time of Sayyidina Isa alayhi salam. And after that time, the Prophet ﷺ continues to talk about events after the time of Sayyidina Isa alayhi salam, till the time of the Prophet ﷺ. The Prophet ﷺ then gave the Sahaba the knowledge of the unseen, of the way, but the time when he was present, places which he was not there, but the Prophet ﷺ would mention about caravans, about kafilas, returning to the blessed city of Makkah al-Mukarramah. The Prophet ﷺ would inform them that this is how they are, this is when they will arrive, this is how they will come. This just didn't stop here. The Prophet ﷺ told many incidents. Look at the Battle of Badr. It's mentioned in Abu Dawud Sharif. At the time of the Battle of the Badr, the Prophet ﷺ went to the battlefield with the Sahaba. When the Prophet ﷺ went to the battlefield with the Sahaba, he had a stick in his blessed hand. He started to mark onto the ground. So and so will die here. So and so will die here. So and so will die here. This believer will die here. This believer will die here. The Sahaba mentioned, whenever the Prophet ﷺ marked, that's a set point, not even a hair, an inch difference was there. Whenever the Prophet ﷺ marked and mentioned so and so will die here, that person died at the very same spot. And indeed, the Prophet ﷺ has told us everything which will happen to Yawm al-Qiyamah, to the day of this. Are we not seeing them signs which the Prophet ﷺ informed us about? Everything which the Prophet ﷺ informed the Sahaba was shocked at the time that this will happen, this will happen, this will happen. Why? Because these things were not present in that time. But the Prophet ﷺ informed the Sahaba, this will happen, this will happen. And today, all the signs are appearing in front of our eyes. All the things are appearing in front of our eyes that these things are happening. And the Prophet ﷺ told us over 1400 years. This was the knowledge of the unseen of our beloved Prophet ﷺ. So my dear Islam brothers, these things, and we know of many other incidents. It's all about understanding these things. The Prophet ﷺ, didn't the Prophet ﷺ talk about the day of judgment? How the day of judgment is going to be? About the state the people will be at the day of judgment? The Prophet ﷺ told us about these things. About Yawm al-Qiyamah, how long the day would be. Told us about how will the people's state be on that day. Told us about those people who will go into the fire of hell. Those people who will enter Jannah. The Prophet ﷺ seen all these. He told us about all these events will happen. And he just doesn't stop there. The Prophet ﷺ continues telling us each and about the people who will be entering into the fire of hell. The Prophet ﷺ told us about those people who will be entering into Jannah. The Prophet ﷺ told the Sahaba the glad tidings of Jannah in the dunya.
Didn't he say to Abu Bakr, Jannati? Didn't he say to Hazrat Umar, Jannati? Didn't he say to Hazrat Uthman, Jannati? Didn't he say to Hazrat Ali al-Mutazakar, Jannati? He gave them the glad tidings of Jannah. He had the authority of Jannah. He would say to the Sahaba, when the Prophet ﷺ would be in a state, and the Prophet ﷺ would say to the Sahaba, he said, ask what you want. And some of them Sahaba will ask, Ya Rasulullah, give me your neighborhood in Jannah, and the Prophet ﷺ would be like that. And he will say to them, ask for anything else. This is the authority of the beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the maqam of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. How I wish that we could be among them who really understand this. It's all about understanding. There are people out there who confuse us. Right? You know, people don't understand what miracles are. Miracle is that thing which the mind doesn't accept. Our understanding doesn't connect with it. That action is a miracle. And if you told people over a few hundred years ago about a big object could carry hundreds of people and their luggage, and it will fly into the sky, they will say this man is mad. Right? Yet we are seeing that same thing now. Planes are flying in the sky, carrying people, carrying luggage, and covering the distance which could take months within hours. So sometimes when our intellect doesn't accept, if you told people a few hundred years ago, even 100 years ago, even to say 50 years ago, that I can speak to my parents, my family members in the other part of the world, and they will hear me. Yeah? You know, some people deny the hearing of the Prophet ﷺ, the ability of the hearing of the Prophet ﷺ. Some people deny the vision of the Prophet ﷺ. Right? And if you told these people about 50 years ago, I could speak to my family members in the other part of the world, not just speak to them, but I would also be able to see them physically. If they move their hand, I would be able to see them. They would probably call you back. Technology is proven. If we can accept technology to do these things which weren't there 50 years ago, 100 years ago, and these things can be accepted today, then why can't the Prophet sallallahu alaihi wasallam hear us from the rosa of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam when his ummah calls it from here? If technology can do this, it can hear a person of the other part of the world, then why can't Rasulullah sallallahu alaihi wasallam not hear us from his rosa? Just try to understand. Sometimes we fail to understand. Some people get caught in whispers. You know, there was a mention, is a narration of the Rushi. It's a lengthy waqi. I'm just going to briefly put it in front of you. About on the day of judgment, a person will be ordered to go to the Father. Now it's mentioned that Sayyidina Musa al-Nabi is coming to the court of the Prophet. He said, one of your ummati is being led to the Father. What is mentioned in the narration, the Prophet will pick up his kurta and he will go to that person and he will bring him back to the scales. And when this person will be brought back to the scales, he will place a little piece of paper into the scales and that will go away his bad deeds. When this person is about to go to the Father, yet the Prophet will save him from that and bring him to the scales and enter him into Jannah. The people who don't have understanding, there's an alim al-Din he was mentioning regarding that when he narrated this story, one man said, he said the Prophet ﷺ was not aware of this. See, now Musa al-Nabi came to the Prophet ﷺ and told the Prophet ﷺ, Ya Rasulullah, one of your ummati is being dragged to the Father. And may Allah bless the ulama. This is why, you know, knowledge is so important. Seek knowledge. This will save you and protect you and protect your iman and the iman of it. You know what he said? He said, tell me, who is telling you of this incident? Are you understanding? He said, who is telling you of this waqiyah which will take place on Yawm al-Qiyamah? That's telling this story, this incident was the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself. So how could it be the Prophet wasn't aware that his ummati was being taken to the Father? It's all sometimes people fall into confusion. There's so much fitna out there that people are falling into this
they try to understand logic and they're going towards logic. Forget what logic is. The logic cannot explain what the maqam of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is. The maqam of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is beyond any logic. It's beyond any status, any maqam, any superpower you can think of. And we mentioned about his Sahaba, his Ghulam, his servants in his court. Their maqam was greater than anything else, never mind the maqam of Rasulullah. In the time of Sayyidina Umar, the Faruq-e-Azam radiallahu ta'ala, there was a huge fire. As mentioned that Sayyidina Faruq-e-Azam radiallahu ta'ala came to Hazrat Tamim-e-Dari radiallahu ta'ala and he told him to company. Now what is fire? What does fire do? Fire burns. If anyone was to touch fire, he will burn his hands. It's mentioned that Hazrat Tamim-e-Dari radiallahu ta'ala, he collected the whole of this huge fire with his hands and he placed it into a ground, into a hole into the ground. The Mufassirin mentioned that this was the miracle of Sayyidina Tamim-e-Dari radiallahu ta'ala, the Sahabi. Sometimes the Sahaba would go upon the water and they would ride across. They would walk across the ocean. They would walk across the river. These were maqams of the Sahaba Ikram. What would be the maqam of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? What would be the status of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? The lifeless objects which didn't have strength, which didn't have ability to speak, to hear, didn't have feelings, didn't have a heart. These objects, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam would go past them, stones would give salam to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Trees would give salam to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Things which don't have life in it. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam would order them to come, they would come into the court of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And you will find narrations full of these incidents, about these incidents happening. Bunches of dates will come off tree, even is mentioned in Tirmidhi Sharif. That Hazrat Abdullah bin Abbas radiallahu ta'ala states that once a Bedouin came into the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked him to embrace Islam. He said that how can it be certain that you are the Prophet of Allah? The Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, if there are bunches of dates on that palm tree, they come to me when I told them, would you believe? He said, yes. So the Prophet ﷺ ordered a bunch of dates and they came. They came into the court of the Prophet ﷺ. They gave testimony of the prophethood of Rasulullah ﷺ. And the Prophet ﷺ ordered them to go back and they went back into his. These were just bunches of dates. Trees would take out their roots and they would come into the court of Rasulullah ﷺ. And it's mentioned that Hazrat Abdullah bin Umar narrates, once we were traveling with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and a Bedouin came, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam invited him to accept Islam. And he was asked, and he would say, I would bear, is there anything that would bear testimony that you are the final messenger sallallahu alaihi wasallam? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said yes. He said, go to the end of the forest, go to the tree and tell him that I have called him. That man, he walked to the end of the forest, he called upon the tree took its roots out. The tree took its roots out of the ground, came into the court of the Prophet ﷺ, gave testimony. The Prophet ﷺ ordered it to go back. One, the tree has taken its roots out and come. And then when the order of the Prophet ﷺ is to return, that tree returned back. These were just few of the miracles. The Prophet ﷺ, he gave a companion a branch at the time, at night. And when that companion, Hazrat bin Nu'man, at night, he was dark, at night the Prophet ﷺ gave him a branch, a lifeless object, and that branch became light. The Prophet ﷺ said, this will be light for you, for 10 people in front, 10 people behind. And not the Prophet ﷺ just didn't stop there. He said, when you will enter your house, you will find a black object. Chase it out with this. You know, Qatada bin Nu'man, when he said that when he got to his house, there was a snake there. He chased it out with the order of the Prophet. This was the maqam of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That this was how the things, haven't we heard about that put the tree trunk which the Prophet sallallahu alaihi wasallam would lean and give khutbah upon.
And when the Mimbar Sharif was made for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the Sahaba would start to hear something crying. Sounds of cries are coming. Yet they don't know what it is. The Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned. It gave comfort to that tree trunk. And that it told the Sahaba this tree trunk was crying of my separation, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam had moved away from it. And don't we know the hadith of Bukhari, when the Mount Uhud, the Prophet sallallahu alaihi wasallam the mountain Uhud started to tremble, started to shake. And the just stop there, the Prophet sallallahu alaihi wasallam says that I love Uhud and Uhud loves me. The lifeless object is loving the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is everything which is connected to the Prophet sallallahu alaihi wasallam's life. And what would be the state of the believers if they connect to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? What sort of life will the believers get? Then believers become Gausi Asam. Then believers become Data Ali Wajaheri. Then believers become the awliya of their time. Those who connect to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. My dear Islam brothers, you know, today it is our time to connect to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Connect to the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Have understanding the maqam, the ability of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And we will realize this on Yawm al-Qiyamah, when people will turn to each and every prophet. They will go into the court of Sayyidina Adam alayhi salam, Sayyidina Nuh alayhi salam, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Sayyidina Isa alayhi salam. And then they will come into the court of the final messenger, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam says, yes, it is me who will intercede. And it is indeed the Prophet sallallahu alaihi wasallam who will intercede for us on Yawm al-Qiyamah. And it will be because of the Prophet sallallahu alaihi wasallam we will enter into Jannah. Let's make that connection with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah azza wa jal. Do those things, those actions. Make an intention today that everything we find that is the Sunnah of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, try to apply. This is what Dawat Islami is about. Dawat Islami is teaching us about the Sunnahs of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawat Islami is teaching us how to act upon the Sunnahs of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And to know about the Sunnahs, travel in the way of Allah azza wa jalla and the Madani Qaflas. Alhamdulillah, these Madani Qaflas are traveling regularly, alhamdulillah. Travel in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Connect yourself to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Because this is the way that the Sahaba Ikram alayhi ridwan did. They left their homes for the pleasure of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If you look at some Sahaba were ordered to go to Yemen, some Sahaba were ordered to go to Sham, some Sahaba were ordered to go to Habsha. These companions, they traveled throughout the world in the order of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, for the spreading of the deen, for the following of the deen, the preaching of the deen. And my dear Islam brothers, this duty is upon us also. We need to give time to sacrifice, to learn the deen ourselves first. It's very important. And then spread this. Alhamdulillah, I would say that a beautiful one part of Dawat Islami, alhamdulillah, Dawat Islami has many different ways which we are working on, alhamdulillah. Many different alhamdulillah, works of Dawat Islami are carried out throughout the world, 80 different departments. One department of that is Jamiatul-Madina. And this Jamiatul-Madina is basically a department which is educating our coming generations to become scholars of. Remember I mentioned at the start about the person with knowledge understood that how the maqam of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is, where another person, he sees it in a different way. He doesn't understand the status of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So seek the knowledge. Alhamdulillah, our Jamiatul Madinas, alhamdulillah, teach free of charge throughout the world. And these Jamias, alhamdulillah, we have a full-time Jamiatul Madina in Birmingham, a residential Jamia, alhamdulillah, where the students are studying free of charge. Like this, we have at the moment 3 or 4 residential Jamias in the UK, Bedford, in Luton, in Rochdale, alhamdulillah. Some of these residential full-time Jamias, alhamdulillah, you can stay there, alhamdulillah. And all that there is a 6-year scholarship course. And this is taught free of charge. First of all, I would urge each and every one of you, those who can, to make time to study the knowledge of. This is a beautiful means and way
to seek the knowledge of our Jamiatul-Madina, these Islamic universities. Alhamdulillah, without Islam is providing this service, we should all try to enroll in this. And secondly, those who can't, then at least enroll your children into these jamias. Make their mindset now. Give them the mindset. If they're small yet, make them the mindset when you will grow older, I will put you into jamia. And inshallah, when our children will learn the knowledge, when they will learn the knowledge, they will understand the maqam of Rasulullah. And then inshallah, this will be a means of a protection of our generations to come. Teach your children about the love of Rasulullah. Teach your children about the maqam of Rasulullah. And the Jamiatul-Madina is a great means. And the reality is, in every house, we should have a scholar. Sadly, we don't have a scholar in all of our generation. We don't have a scholar in all of our family. Every house, there should be an alim in it. Alhamdulillah, Dawud Islami is providing this free service. Make use of it. And those who can't enroll themselves, can't enroll the children, what I would urge you is be part of supporting these works of Dawud Islam. Dawud Islami is working in many departments. Jamiatul-Madina, alhamdulillah, it's a department with free education. 6 years alim course is taught free of charge. Those who can't study at least have to support this great course. Alhamdulillah, inshallah, on the 7th of November, Dawud Islami is doing a live telethon. And in this live telethon, alhamdulillah, it's supporting our Jamia, the two majlis of Dawud Islami, Jamiatul-Madina and Madrasa. Both are free services. So inshallah, £65 a unit. Those who can give one, those who can give more, give more. Those who can give on the behalf of their deceased parents or their loved ones, give on their behalf. And make a share in the spreading of the knowledge and the spreading of love of Rasulullah. Be a part of this, inshallah. Those who can, you can give the units today as well, inshallah. You don't have to wait till the 7th of November, inshallah. So alhamdulillah, donate full-heartedly towards this. Also, inshallah, ask your family members to donate, inshallah. This will be a live appeal. And as you know, Madani channel, alhamdulillah, we don't have appeals on Madani channel only once a year. And this is just for these two Madani works, the telethon. Alhamdulillah, you see that everyone is appealing in the month of Ramadan. Alhamdulillah, the thinking of Mawlid-un-Nabi is such that in the month of Ramadan, people turn towards Islamic channels they want to watch. And if you spend them in times of appealing for money, then what would they learn? Alhamdulillah, a channel which is running, alhamdulillah, free of charge, without advertisement, without music, without women, alhamdulillah, to spread the deen. This is just the thinking of the Shaykh Amir Sunnah Damat Barakatuh. So support the works of Dawud Islami, alhamdulillah. Which any other way, alhamdulillah, we have the donation box there, alhamdulillah. Try to have these donation boxes in your homes. Alhamdulillah, keep them in your homes. Alhamdulillah, those brothers who wish to have a donation box, alhamdulillah, you can ask the Zimedars here. Keep one in your house, keep one in your shop or your place of your work, inshallah. Every day, try to give a bit of sadaqah. Why sadaqah closes 70 doors of evil? Inshallah, when you will, sometimes you find that our day has gone bad. Inshallah, when you will give sadaqah in the morning, you'll find that day won't go bad. Make this a routine. Alhamdulillah, these donation boxes are there, green boxes, alhamdulillah. Everyone should make an intention, should have one in their homes, inshallah. And try to support the works of Deen. And inshallah, increase the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in your homes. Have gatherings of Milad to support this. Invite your family members. These ijtimas of Dawud Islami, alhamdulillah, have it happening on a regular basis, every Thursdays. Don't just make this ijtima just today, but come every Thursday to this ijtima. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon what has been said and give us the true understanding of the maqam of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the love of Rasulullah. Ameen bi jahi Nabi Ameen sallallahu alaihi wasallam. Then the car block in the way, number plate BD61XUZ. Please remove the car. Sallallahu alayhi wa sallam.
تیری چہل پہل پر ہساروی تیرے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں سبھی تو بنا رہے ہیں سارے محمد دنیا بنا
یا بنا سارے بولو میرے محمد پیارے یا بنا مرحبا میرے محمد یا بنا داد پڑتا دکھا دو چہرہ یہ کوئی باری دکھا دو اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ یہ نور باری حجاب ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ نگر کب سے نکاح میں نکاح میں نکاح میں میرے محمد پیارے یا بنا ہر مرتا میرے محمد یا بنا سارے بولو میرے محمد پیارے یا بنا ہر مرتا میرے محمد یا بنا سارے بولو محمد پیارے یا بنا ہر مرتا میرے محمد یا بنا سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا اونچا بولو مرحبا ہمارے کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا حق کی آمد مرحبا حق کی آمد مرحبا پیر 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 کی آمد مرحبا حق کی آمد مرحبا پیر 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 کی آمد مرحبا روم کے بولو مرحبا شیر کی آمد مرحبا پیر کی آمد مرحبا شاہد کی آمد مرحبا سراج کی آمد مرحبا پیر کی آمد مرحبا میرے محمد پیارے یا مدامت مرحبا میرے محمد یا مدامت سبحان اللہ نعرہ تکبیر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیان شروع کرنے سے پہلے ایک پنجابی کلام کی فرمائش چاہیے. پڑھ لیتے ہیں, آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا. تیرا
کیوں نہ بنایا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں کہ تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں کچھ بھی نہیں کہ تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں میں تیرا سداواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا دل بھی چاہتا ہے میرے گھر میں خوشیاں کس کا دل چاہتا ہے مل کے پڑھیں میرا دل بھی چاہتا ہے میرے گھر میں خوشیاں میرے گھر میں خوشیاں تیری راہ وچ پلکاں چھاواں یا رسول اللہ تیری راہ وچ پلکاں چھاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ آقا کی آمد آقا کی آمد بھکاری آمد جاہد کی آمد شہید کی آمد حق کی آمد حق کی آمد حقیق کی آمد شہید کی آمد شہید کی آمد واحد کی آمد وسیع کی آمد حق کی آمد حقیقات کی آمد توحید کی آمد تشریف لاتے ہیں یقیناً ہر عاشق کے در تشریف لاتے ہیں میرے گھر میری ہو جائے ذرا یا رسول اللہ میرے گھر میری ہو جائے ذرا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ فاطمہ بھی ابو ایوب دے منگو جگہ فاطمہ بھی ابو ایوب دے منگو مقدس خدا میں دیکھوں لے آواں یا رسول اللہ مقدس خدا میں دیکھوں لے آواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تعریف ہو گئے دوست موری کوئی تعریف ہو گئے دوست سونے بھی سموری بھی کوئی تعریف ہو گئے دوست سونے بھی سموری بھی قلم چاندی کا گیتوں لے آواں یا رسول اللہ قلم چاندی کا گیتوں لے آواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا نام تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا نام تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا پیغمبر کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا بڑے کی آمد مرحبا
منایا رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نوائت سنت الاعتکاف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ماشاءاللہ آپ نے شروع کے اندر بیان میں بھی سماعت فرمایا وہ فرشتے کے حوالے سے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت قوت عطا فرمائی کہ آپ چاہے تو یہاں ڈربی میں یا دنیا کسی بھی کونے میں رہ کر آپ صلاۃ والسلام پڑھیں درود پڑھیں تو فرشتہ آپ کا نام آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. صرف آپ کا نہیں بلکہ آپ کے ابو کا نام بھی آپ کے والد کا نام پیش کرتا ہے. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غلام اتنی اتھارٹی ہے اور اتنی طاقت اور پاور ہے تو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک اور بہت ہی پیاری حدیث پاک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم the one who recites truth upon me 1000 times daily he will not die until he sees his place in paradise. اتنا آسان وظیفہ ہے just 1000 times 1000 بار. تو آپ یہ نیت کر کے جائیں آج کی اس محفل سے کہ انشاءاللہ میں اپنی یہ عادت بناؤں گا ہیبٹ بناؤں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کثرت کے ساتھ میں درود پاک پڑھوں. صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کے ساتھ اگر تھوڑی دیر آپ بیان سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اسپیشلی ہمارا جو عقیدہ ہے وہ بھی انشاءاللہ مضبوط ہوگا. بیان کا ٹاپک تو پہلی بات سے ظاہر ہو گیا کہ جو میں نے اینجل والی فرشتے والی بات کی وہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جب ایک سلیب ایک غلام کی جب یہ اتھارٹی ہے یہ پاور ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا کیا عالم ہوگا. آج ہم سنیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسی شان عطا فرمائی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ نے خود فرمایا کہ میں خازن ہوں. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ انما انا قاسم و خازن. آپ فرماتے ہیں کہ آئی ایم ڈسٹریبیوٹر میں قاسم بھی ہوں خازن بھی ہوں. واللہ یعطی اور اللہ جو ہے وہ عطا کرنے والا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جس کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ آقا علیہ السلام کے وسیلے سے ملتا ہے. ایون کہ اگر آپ اس میلاد کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر آپ شریک ہیں اور یہ بیان سن رہے ہیں تو یہ بیان سننے کی توفیق میلاد میں آنے کی توفیق مسجد میں آنے کی توفیق یہ بھی آقا علیہ السلام کے وسیلے سے ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کی جو توفیق ملتی ہے تو یہ حمد کرنے کی توفیق بھی یہ حضور کے وسیلے سے اور حضور کے سکھانے سے ہے. جو کچھ بھی جس کو ملتا ہے وہ آقا علیہ السلام کے وسیلے سے ملتا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام ہی کی سلطنت ہے. آقا علیہ السلام ہی مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا حضور علیہ السلام کے خاطر ہی بنایا. اگر آقا علیہ السلام نہ ہوتے تو خود یہ حدیث قدسی موجود ہے کہ محبوب اگر تم موجود نہ ہوتے اگر میں تمہیں نہ بناتا تو فرمایا کہ ما خلقت ارضا ولا اسمان نہ میں زمین بناتا نہ میں آسمان بناتا. تو جو کچھ بھی بنا ہے جو کچھ بھی موجود ہے یہ سب آقا علیہ السلام کی ذات اور حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہے. ہمیں حضور علیہ السلام سے کس انداز کی محبت ہونی چاہیے یہ بھی انشاءاللہ آج کے بیان کے اندر ہم سماعت فرمائیں گے. اولاً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو کس طرح کے اختیارات دیے ہیں.
اختیارات کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے تشریعی اختیارات، جیسے کسی چیز کو حلال کر دینا، کسی کو حرام کر دینا، کسی چیز کو واجب، کسی کو مکروہ کر دینا، اس کہتے ہیں تشریعی اختیارات، شریعت کے جو اختیارات ہوتے ہیں. اور دوسرا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہوا ہے تکوینی اختیارات. تکوینی کہتے ہیں کسی مردے کو زندہ کر دینا، کسی کی بیماری دور کر دینا، سورج کے اوپر ٹا دینا، چاند کے ٹکڑے کر دینا، آپ کی پرابلم دور کر دینا، یہ ہیں تکوینی اختیارات. اور ان دو طرح کے جو اختیارات ہیں، ان دونوں کیٹیگریز پر اتنی روایات اور اتنے واقعات اور اتنی آیات موجود ہیں کہ شاید ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں اور یہ وقت ختم ہو سکتا ہے، لیکن پیارے اسلام بھائی ہم آقا علیہ السلام کی شان کا ایک بات ہی پورے طریقے سے بیان نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے آپ کو اختیارات عطا فرمائے ہیں. پہلا میں نے عرض کیا کہ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تشریف اختیارات، اس کی میں چند مثالیں آپ کو عرض کروں گا. آپ نے بہت ساری سنی بھی ہوگی. ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا لامرتہم بالسواک والطیب قبل الصلاۃ، تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک اور خوشبو لگانا فرض کر دیتا. کیا کرنا؟ مسواک کرنا، خوشبو لگانا فرض کر دیتا. اور بعض روایتوں میں ہے کہ ہر نماز سے پہلے وضو کرنا فرض قرار دے دیتا. اس سے ایک پوائنٹ کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے پوائنٹ یہ ثابت ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ جس چیز کو جب چاہے واجب قرار دے دیں اور جس چیز کو جب چاہے فرض قرار دے دیں، جس چیز کو چاہے کسی کے لیے مخصوص کر دیں، کسی کے لیے منع کر دیں. یہ سب اختیارات اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں. ایک شخص آتا ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضب ہو گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ روزہ ٹوٹ چکا ہے. فرمایا کس طرح؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے میں نے مل لیا، صحبت کر لی، میرا روزہ ٹوٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میں کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تو سلیم، کیا تو غلام آزاد کر سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جانتے ہیں کہ مدینے کے اندر سب سے زیادہ غریب میں ہی ہوں، تو میرے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہے، میں کیسے ایک سلیم غلام آزاد کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم 60 روزے رکھ سکتے ہو؟ بس کرنے لگتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ویک ہوں، کمزور ہوں، آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں، میں 60 روزے کس طرح رکھوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ وہ کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں ایک غلام آزاد نہیں کر سکتا تو میں 60 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلاؤں؟ اسی دوران کھجوروں کا ٹوکرا آتا ہے. یہ بہت مشہور واقعہ آپ نے کافی دفعہ سنا ہوگا. تو ایک کھجوروں کا ٹوکرا آتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کھجوروں کے ٹوکرے کو لے جاؤ اور مدینے کے مسکینوں میں تقسیم کرو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. لیکن وہ کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے جس مرضی گلی میں دیکھنا مجھ سے پڑھ کر کوئی مسکین ہے ہی نہیں. علماء نے بڑے محبت والے انداز میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ میں خود بھی بڑا مسکین ہوں. تو آقا علیہ السلام روایت کے اندر ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے یہ سنا فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام مسکرا دیے، بلکہ بعض میں تو یہ اتنا مسکرایا کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہونے لگے اور فرمایا کہ اذهب فاطعمه باهلک، کہ اے میرے غلام تو اس کھانے کو، اس کھجور کے ٹوکرے کو اپنے گھر لے جا، اور اپنے اہل کو جا کے، اپنی فیملی کو جا کے کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. لیکن ہم میں سے کسی بھی اختیار نہیں ہے کہ کوئی روزہ توڑے جا کے گھر ہی جا کے کھجورے کھلانا شروع کر دے، اس کا اس طرح کفارہ ادا نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیے گا، ہمیں پورا وہ جو پروسیجر ہے کفارے والا وہ کرنا پڑے گا، پھر کفارہ ادا ہوگا. تو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام نے یہ جو ایک بندے کو یہ اختیار دیا تھا، تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی اتھارٹی ہے. آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ جس کے لیے جو چاہیں فرض کر دیں، جس کے لیے جو چاہیں واجب کر دیں، کسی کو جو چاہیں اختیار دے دیں، یہ سب آپ کے اختیار میں ہے. تو یا آقا علیہ السلام کی شان. ایک بندہ آتا ہے آگے اس کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا مرحبا، ٹھیک ہے. وہ کہنے لگا میری ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، میں صرف 2 نمازیں پڑھ سکتا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تیرے لیے 2 ہی فرض ہیں، تیرے لیے 2 ہی فرض ہیں. یا پھر میں بات اپنی دہراؤں گا کہ ہمیں 5 ہی پڑھنی ہے، ہم پر 5 ہی فرض ہیں. لیکن پوائنٹ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ اختیار دیا ہے، کسی کے لیے چاہے تو 5 نمازیں رکھیں
وہ جس کے لیے چاہے دو کر دیں، یہ سب اختیار، یہ سب اتھارٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. آپ ہی صاحب شرع، آپ ہی صاحب شریعت ہیں، اور جس کو جو چاہے آپ عطا کر دیں. یہ سب اختیارات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے. تو اگر بندہ اسی تشریح اختیارات کو لے کے چلے نا تو اتنی مثالیں ہیں، اتنی مثالیں. کسی کے لیے آپ نے گولڈ کی رنگ، سونے کی انگوٹھی یہ آپ نے پہننے کی اجازت دے دی ایک صحابی کو، اور ہم کے لیے یہ جائز نہیں ہے، مرد کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک صحابی کو اجازت دی تھی، وہ اسی کے ساتھ خاص تھی. اسی طرح پیارے صاحب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حالت جنابت یعنی جنبی ہونے کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت دے دی. لیکن ہم میں سے اگر کسی پر غسل فرض ہو تو ہی کان کبھی کا مسجد، اس کا مسجد میں داخلہ حرام ہے. تو یہ جتنی بھی باتیں میں بیان کر رہا ہوں اپنے ذہن کے اندر یا بٹھا کے جائیں. آج کل بہت سارے لوگ آپ کو معاشرے میں ملیں گے کہ حضور کو یہ اختیار نہیں ہے، حضور کو وہ اختیار نہیں ہے. ان کو یہ واقعہ سنائے کہ وہ نبی جس کو یہ اتھارٹی ہو کہ وہ حلال و حرام کا اختیار اس کے پاس، کہ وہ جو کہہ دیں جو بول دیں ان کا جو کہا گیا ہے وہی مانا جائے گا اور وہی ایکسپٹڈ ہے. جب اس نبی کو یہ اختیارات اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں، یہ اتھارٹی دی ہے، تو تم کس انداز میں کہہ رہے کہ وہ نبی مان سکتا، وہ آقا علیہ السلام جو ان کے پاس اختیارات نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ تو پھر تشریعی اختیارات. اب اگر بات کریں تکوینی اختیارات، تو تکوینی اختیارات تو پیارے اسلام بھائی واقعات کے واقعات ہیں. وہ واقعہ مشہور سنا نہیں آپ نے، سورج پلٹانے والا؟ آپ نے کوئی چاند والا واقعہ نہیں سنا کہ اپنے پنگوڑے میں جب آقا علیہ السلام تھے تو وہاں پر انگلی کے اشارے سے چاند جو کھیلتا تھا اپنی انگلی پر؟ کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ جب آپ نے بادلوں کی طرف اشارہ کیا تو بادل آ گئے اور می بسانا شروع کر دیا، اور جب آپ نے اشارہ کیا تو واپس چلے گئے؟ اگر تکوینی اختیارات کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے اختیارات دیے کہ آقا علیہ السلام کے اختیارات آسمانوں پر بھی، حضور علیہ السلام آقا علیہ السلام کے اختیارات زمین پر بھی، حضور علیہ السلام کے اختیارات بادلوں پر بھی، آپ کے اختیارات بارش پر بھی تھے، آپ کے اختیارات پہاڑ پر بھی تھے، آپ کے اختیارات درختوں پر بھی تھے، آقا علیہ السلام کے اختیارات اینیمل جانوروں پر بھی تھے، حضور کے اختیارات پرندوں پر بھی تھے، آقا علیہ السلام کے اختیارات اونٹ کے واقعات موجود ہیں، اونٹ پر بھی تھے، آپ کے اختیارات ہرنی پر بھی تھے، آقا علیہ السلام کے اختیارات ایسے تھے کہ آپ درخت کو اشارہ کرتے وہ اپنی جڑوں سمیت چلتا ہوا حضرت کی خدمت ہوتا. آقا علیہ السلام کے اختیارات ایسے تھے کہ اگر آپ ایک درخت کے تنے کو چھوڑ دیں تو وہ آپ کے فراق میں رونے لگ جاتا تھا. آقا علیہ السلام کو اختیارات ایسے تھے کہ آپ پہاڑ پر ٹھوکر لگائیں تو وہ بھی رک جاتا تھا. آقا علیہ السلام کو اختیارات ایسے تھے کہ چاند کی طرف اشارہ کرتے تو چاند دو ٹکڑے ہو کر زمین میں تشریف لے آتا. آقا علیہ السلام کو اختیارات ایسے تھے کہ ایک اونٹ آتا ہے نہ حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک پر اپنا سر رکھ کے وہ کچھ کہنے لگتا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیمل یہ اونٹنی یہ کیا کہہ رہی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹنی کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مالک کے پاس کافی عرصہ رہی، میں نے اس کی کافی بوجھ اٹھایا، اس کے کام آئی، لیکن اب میرا جو مالک ہے میں نے اس کو کافی بچے بھی دیے، وہ بچے بھی بڑے ہو گئے، اب میرا مالک مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، مجھے سلاٹر کر کے وہ مجھے ختم کر دینا چاہتا ہے. تو اس لیے آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں کہ آپ میرے مالک کو فرمائے کہ ایسا نہ کرے. اسی دوران مالک آ جاتا ہے، وہ مالک جب پہنچتا ہے تو آقا علیہ السلام نے سارا واقعہ سنایا. وہ مالک کہنے لگتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ایسا ہے، 3 دن ہو گئے ہیں یہ اونٹنی گھر سے غائب ہے، میں اس کو 3 دن سے ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن ابھی آج میں نے اس کو آپ کی بارگاہ میں پایا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ محسن کے ساتھ اس طرح نہیں کیا جاتا، لہٰذا جب اس نے تیرا بوجھ اٹھایا تجھے بچے جن کے دیے، اب تیرا یہ حق نہیں بنتا کہ تو اس کو یا ذبح کرے یا اس کو بیچ ڈال. وہ مالک کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا، اس کو میرے ساتھ جانے کی اجازت عطا فرما دیں، میرے ساتھ جانے کی اجازت عطا فرما دیں. اس واقعے سے پتہ یہ چلا کہ جانوروں کے بھی فریاد رس آقا علیہ السلام ہے. جب ان کو مسئلہ آتا اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں ایک بار آقا علیہ السلام جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اس نے ایک ہرن اس کو پکڑا ہوا تھا. وہ ہرن سے یاد کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے بھوکے ہیں، وہ بلٹ رہے ہیں، میں نے ان کو جا کے دودھ پلانا ہے، آپ اس شکاری کو فرمائیں کہ مجھے چھوڑ دینا، واپس آ جاؤں گی دودھ پلا کے. آقا علیہ السلام نے شکاری کو فرمایا
جانے دو تاکہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جائے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اس کی کیا گارنٹی ہے, کون اس کا ضامن بنے گا, کون ضمانت دے گا, یہ تو اینیمل ہے, یہ تو جانور ہے, یہ چلا جائے واپس آنے کی کون گارنٹی دے گا. تو پیارے سلام بھائی وہ ہرن کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری گارنٹی دے دیں, اگر میں واپس نہ ہوں تو مجھ پر ویسا غضب ہو جس طرح آپ کی امت میں سے کسی کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ کو درود نہ پڑے, جس طرح کا غضب اس پر ہوتا ہے ویسا مجھ پر ہو. ایک اور روایت میں ہے کہ وہ ہرن یوں کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اگر میں واپس نہ ہوں تو آپ کی امت کا جو بے نمازی ہے جس طرح کا غضب اس پہ ہوتا ہے اس طرح کا غضب مجھ پہ ہو. یہ ہرن کہنے لگی. جب یہ بات سنی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا شکاری کو کہ میں اس کا ضامن ہوں, میں تیرے پاس کھڑا ہوں کہ یہ واپس آ جائے گی, اس کو جانے دے. وہ ہرن چلی گئی اور وقت مقررہ پر اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ گئی. تو پتہ کیا چلا, پتہ یہ چلا کہ ہر جانور کا فریاد رسی حضور علیہ السلام, صرف انسان نہیں بلکہ مخلوق میں سے ہر چیز کا فریاد رس آقا علیہ السلام تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پوائنٹ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ بے نمازی کی کیا شامت کہ جانور بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں. اور وہ بندہ جس کے سامنے آقا علیہ السلام کا نام لیا گیا, اس نے درود نہ پڑھا تو اس پہ کیا آفت آتی ہے یہ بھی آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں. تو پیارے اسلام بھائی جب اتھارٹی کی بات کی جائے تو اتنے واقعات ہیں کہ ایک بار آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر ممبر پر تشریف فرما تھے, آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک راوی آتا ہے, ایک بدو آتا ہے, وہ آگے کہنے لگتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی عرصہ ہو گیا مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے, بارش نہیں برس رہی, ہمارے بچے بھی لگ رہے ہیں, ہمارے جانور پیاسے نڈال ہیں, ہمیں پانی کی حاجت ہے, ہماری فصلیں سوکھ چکی ہیں. آقا علیہ السلام نے اسی ٹائم ہاتھ اٹھا دیے. آپ نے جب ہاتھ اٹھائے, راوی لکھتے ہیں کہ ابھی آپ نے دعا مکمل نہیں کی تھی کہ یک بادل جو تھے ان کا گویا کہ گروہ آسمانوں پر پھیل گیا اور اسی دوران بارش شروع ہو گئی. ایک دن بارش ہوئی, بارش نہیں رکی, دوسرے دن بھی ہوتی رہی, تیسرے دن بھی ہوتی رہی, چوتھے دن بھی ہوتی رہی, لگاتار 7 days 7 دن تک بارش ہوتی رہی. 7ویں دن دوبارہ ایک اور بندہ آتا ہے, یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ بارش رک جائے. اب بارش اتنی ہو گئی ہے کہ ہمارے مکانات گر رہے ہیں, بارش اتنی ہو گئی ہے کہ ہمارے جانور پریشان ہو رہے ہیں, بارش اتنی ہو گئی ہے کہ ہمارے بچے بھی لگ رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے اسی ٹائم انگلی اٹھا دی اور ایک پیالے کی شکل میں, جس طرح ایک باور پیالہ ہوتا ہے, آپ نے بادل کی طرف اشارہ کیا تو راوی لکھتے ہیں کہ مدینے کے اوپر اس بادل نے ایک باور, ایک پیالے کی شکل بنا لی اور اس طرح شکل بنائی کہ مدینے کے علاوہ مدینے کے ارد گرد تو بارش برستی رہی لیکن مدینے میں نہیں برس رہی. اور باہر سے جو بھی آتا وہ بھیگا ہوا اور بھیگا ہوا وہ آتا کہ باہر بارش ہو رہی تھی. پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ السلام کی اتھارٹی, آپ کی حکومت بادل پر بھی تھی, حضور کی حکومت پانی پر بھی تھی, اس ریننگ بارش پر بھی تھی کہ آپ کے حکم سے آپ نے جہاں فرمایا وہ برسنا شروع ہو گئی اور جہاں سے آپ نے منع کر دیا تو منع ہو گئی. تو پیارے سے بھی یہ اتھارٹی جب اس کی بندہ بات کرے تو اتنی ایگزامپلز ہیں, اتنی مثالیں ہیں کہ بندہ جو حیران ہو جائے. یہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائے. تو اس طرح کے بندے جو ذہن میں وسوسے ڈالتے ہیں کہ معاذ اللہ آقا علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے, معاذ اللہ آقا علیہ السلام کو یہ اختیار نہیں ہے, حضور علیہ السلام کسی کی فریاد رسی نہیں کر سکتے, حضور علیہ السلام کسی کی فریاد نہیں سن سکتے, تو آقا علیہ السلام معاذ اللہ یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. تو ایسا کیوں آپ یہی ایک جواب دیں, ان کو یہی کہیں کہ اگر آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ یہ اختیارات نہیں ہے تو پھر قیامت کے دن شفاعت کون کرے گا؟ کہ شفاعت کا اختیار بھی تو آقا علیہ السلام کو سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ, شفاعت کا باب حضور علیہ السلام کھولیں گے, حضور کے بعد دوسرے نبیوں کو, حضور کے بعد علماء کو, آقا علیہ السلام کے بعد اولیاء کو شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی. اس دن کس کے در پہ جائیں گے, کس سے شفاعت کی بھیک مانگیں گے؟ تو پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ السلام کے اختیارات پہ جو اعتراض کرے گویا کہ وہ ہم میں سے نہیں, گویا کہ وہ ہم میں حضور کا خود فرمان ہے. آپ نے خود فرمایا کہ تو بین آنا نائمن, آپ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا نا, نائمن میں سو رہا تھا, اور فرمایا کہ اتیتو بمفاتیح خزائن الارض, کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابی دے دی گئی, مجھے زمین کے خزانوں کی چابی دے دی گئی. جب آپ کو خزانوں کی چابی دے دی گئی اور آپ نے خود فرمایا کہ انا خازن, کہ میں ہی خازن ہوں, the owner of treasures, میں ہی خزانوں کا مالک ہوں, I'm distributor, میں ہی
تقسیم کرنے والا ہوں. واللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا ہے. اللہ gives me، اللہ مجھے دیتا ہے. جب حضور کا یہ صراحت کے ساتھ فرمان موجود ہے تو آپ کی اور میری کیا ضرورت کہ ہم آقا علیہ السلام کے وسیلے کے بغیر ہم پاؤں بھی اٹھا سکیں، حضور علیہ السلام کے وسیلے کے بغیر ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکیں، بلکہ آپ جو درود پڑھتے ہیں یہ بھی آقا علیہ السلام کی وساطت ہے اور حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ملتا ہے. لہٰذا اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھیں، اپنے آپ کو بچائیں، ایسے گیدرنگ سے، ایسے لوگوں سے دور رکھیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچائیں. جب آپ اپنے بچوں کو بچائیں گے تو یہ میلادی بچے بنیں گے. جب بچوں کو آپ اچھی صحبت میں لے کے آئیں گے، عاشقان رسول کی صحبت میں لے کے آئیں گے تو پیارے اسلامی یہ بچے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کریں گے. جب آپ اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں لے کے آئیں گے، وہ اس طرح کے واقعات سنائیں گے یا آپ خود اس طرح کے واقعات سنائیں گے تو یہ بچے آپ کے مرنے کے بعد کل آپ کے لیے مسجد بنائیں گے، آپ کے لیے کنواں بنائیں گے، آپ کے لیے ایسے ایسے اہتمامات کریں گے کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. لیکن اگر آپ نے ایسے لوگوں کے پاس بھیجا جو کہتے ہیں کہ مردے کو کچھ بھی نہیں پہنچتا، اس کے لیے دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، حضور کو یہ بھی نہیں پتا، حضور کو یہ بھی اختیار نہیں ہے، تو پھر پیارے اسلامی یاد رکھیے کہ وہی حالت ہوگی جو حدیث پاک کے اندر بتائی گئی کہ جب مردہ قبر میں جاتا ہے تو وہ ایک ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے. جس میں بندہ ڈوب رہا ہو نا، اس کو ایک فریاد کر رہا تھا کوئی یار مجھے بچائے، تو مردے کی حالت ڈوبنے والے کی طرح ہے اور وہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی میرے لیے صالح ثواب کرے تو میرے لیے دعا کرے. تو آپ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دیں کہ یہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں خیر کریں، آپ کے لیے صالح ثواب کریں. تو اس کا بہترین طریقہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ آپ کے عقائد کو پروٹیکٹ کرے گا، آپ کے عقائد کو بچائے گا، آپ کے بچوں کے عقائد کو بچائے گا. آپ یہ سٹوریز، یہ واقعات، یہ معجزات، یا اسلام کے اختیارات کے واقعات یہ اپنے بچوں کو سنایا کریں. ورنہ یاد رکھیں آج سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. اگر آج نہیں بتائیں گے تو کل یہی بچے آپ سے پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ کہیں گے ابا جی ہم نے تو سائنس کے اندر یہ پڑھا ہے، ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنی مطلب کہ ہائی ہو گئی ہے کہ پہاڑ کے اندر کون سے کونے کے اندر کتنا گولڈ ہے، اس کا سائز، اس کا حجم کیا ہے، نکالنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ ہمیں ٹیکنالوجی نے بتا دیا ہے. سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ سمندر کے اندر، سمندر کی تہ کے اندر کون سا ذخیرہ، کون سا خزانہ رکھا ہے، کون سا موتی رکھا ہے، اس کا سائز کیا ہے. جب سائنس اس لیول تک پہنچ گئی ہے تو وہ جو اشرف المخلوقات تھے، جو مخلوق کے اندر سب سے زیادہ بہترین اور افضل ترین تھے، کیا ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا؟ کیا ان کو یہ اختیارات نہیں تھے؟ یہ کوشچن آپ کے بچے آپ سے کر سکتے ہیں. تو کیوں؟ کیونکہ آج کل کا دور ہی ایسا ہے کہ ہر چیز کھل کے سامنے آ رہی ہے. جب سائنس یہ پروو کر رہی ہے کہ آپ یہاں بیٹھے آسٹریلیا میں کال کریں تو منٹوں میں کال پہنچتی ہے، آپ کی آواز وہاں سنی جاتی ہے، تو کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار نہیں کہ مدینے میں رہتے آپ کا صلوۃ والسلام سن لیں؟ ہے اختیار. یہ باتیں جب بچوں کو آپ بتائیں گے تو انشاءاللہ ان کے عقائد بھی مضبوط ہوں گے اور یہ ایسے میلاتی، پکے میلاتی بنیں گے کہ انشاءاللہ ان کی دنیا بھی جو ہے وہ بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایسا ذہن بنتا رہے تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آتے رہیں. اس کا ایک وے یہی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہے. اس میں آج آپ نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ایوری ویک میں لازمی انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آؤں گا. بچوں کو بھی لے کے آئیں، انگلش اردو میں، نارمل انگلش میں بیانات ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ فائدہ ہوگا. اس میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلہ میں سفر کریں تو آپ دیکھیے کتنا کچھ سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے. اور پیارے اسلامی اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون بھی کریں، اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرائیں، ان کو حافظ بنائیں، ان کو آپ عالم بنائیں، جامع میں داخل کروائیں. قرآن کریم کی انشاءاللہ آپ کے درجی میں دارالمدینہ اسلامک اسکول بھی انشاءاللہ کھلے گا. اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں تاکہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تربیت بھی ہو. جب اس طرح کا ماحول آپ ان کو دیں گے تو بھلے آپ یو کے میں رہ رہے ہیں، کسی بھی نان مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں، جب اسلام کے ساتھ آپ ان کا تعلق رکھیں گے، لنک رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ بچے جو ہیں یہ پکے، سچے اور کہتے ہیں نا ٹن سنی بھی بنیں گے، عاشق رسول بھی بنیں گے اور انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے رہیں گے. آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، عبدالرحمان بھائی نے بھی وضاحت کی کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی تحریک آپ کے سامنے ہے کہ دعوت اسلامی یہ مور دین 80 ڈپارٹمنٹس میں اپنا کام کر رہی ہے اور اس کے مین 2 ڈپارٹمنٹس جامعۃ المدینہ اینڈ مدرسۃ المدینہ. اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی ڈیلی تھون کرنے جا رہی ہے نیکسٹ منتھ 7 نومبر کو. اس میں آپ اپنا لازمی حصہ ملائیں.
آپ کے UK کے اندر دیکھیں یہ میں نے آپ کو باتیں بیان کی کہ یہ بچوں کا ایمان کس نے بچانا ہے؟ ہم نہیں بچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس میں آپ کا تعاون چاہیے ہوگا۔ ہم UK کے اندر ہر شہر میں جامعۃ المدینہ کھولنا چاہتے ہیں، مدرسۃ المدینہ کھولنا چاہتے ہیں۔ ابھی الحمدللہ پوری UK کے اندر تقریباً 20 جامعات المدینہ موجود ہیں۔ برمنگھم کے اندر 3 موجود ہیں، ایک اسلامی بھائیوں کا، ایک اسلامی بہنوں کا اور ایک اسلامی بچوں کا پارٹ ہے جامعۃ المدینہ۔ اور جو اسلامی بھائیوں کا ہے وہ ریزیڈینشل تقریباً مور دین 60 اسٹوڈنٹ وہاں پر اسٹڈی کر رہے ہیں، اور 35 جو ہے وہ ریزیڈینشل ہے، مطلب فری آف کاسٹ اکوموڈیشن فوڈ وغیرہ ہر چیز دی جاتی ہے۔ آپ کے بھی یہ ڈربی سے جو پڑھ رہے ہیں نا وہاں پہ، تو ماشاء اللہ یہ دعوت اسلامی جب آپ کے لیے کر رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کے ساتھ حصہ ملائیں۔ اب ہمارا بھی شیئر ہونا چاہیے کہ کل دعوت اسلامی ہمارے ڈربی کے اندر بھی جامعۃ المدینہ کھولے، ہم یہاں پہ اپنے بچوں کو بھیجیں، ان کو داخلہ کروائیں اور ان کا ایمان مزید مضبوط ہو، ان کے عقائد مضبوط ہوں۔ تو یہ کوئی زیادہ اماؤنٹ نہیں، جسٹ 65 پاؤنڈ پر یونٹ، اور 65 پاؤنڈ تو میں کہ 100 پاؤنڈ شاید ایک دفعہ ہم بازار میں جائیں تو ایسے خرچ کر کے آ جاتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں بہتر۔ تو اگر ہو سکے تو اپنی فیملی ممبر میں سے ہر ایک کی طرف سے آپ صدقہ خیرات کی نیت سے آپ دعوت اسلامی کو دیں۔ آخری بات کر کے میں بیان ختم کروں گا، مفتی قاسم صاحب فرماتے ہیں کہ انہیں صراط الجنان لکھی، وہ صراط الجنان سامنے رکھی 10 چیزوں کے اندر۔ یہ اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو تفسیر کی کتاب پڑھی جاتی ہے میرے خیال میں صراط الجنان ہے آج کے دور میں، کہ دعوت اسلامی کے ہر مرکز میں فجر کے بعد وہاں سے درس ہوتا ہے، کئی سنی مساجد کے اندر وہاں سے درس دیا جاتا ہے، کوئی لوگ ویسے اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا نیٹ ورک اتنا ہے کہ اس کتاب کو کونے کونے تک پہنچایا۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب لکھی اور میں فری ہو گیا، اور دنیا کے اندر جتنے بھی پڑھ رہے ہیں مجھے ثواب مل رہا ہے، مجھے ثواب مل رہا ہے، صرف مجھے نہیں، میرے اس مدرسے کے اندر ہے، وہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھے تھے، میرے اس مدرسے کے اندر جن احباب نے اس وقت حصہ ملایا، مدرسے کے ساتھ تعاون کیا اور اس پیسے کو ہم پر خرچ کیا گیا، وہ سارے کے سارے لوگ جو اس ثواب کے حقدار ہوں گے۔ تو ہمیں نہیں پتا، اگر ہم عالم بھی بنے کیا پتا آپ کے 65 پاؤنڈ جامع میں لگے، وہاں سے کوئی محدث نکل آیا، وہاں سے کوئی مفسر نکل آیا، وہاں سے کوئی مقرر نکل آیا، وہاں سے کوئی ایسا رائٹر نکل آیا جس نے ایسی کتابیں لکھی کہ دنیا کے اندر آقا علیہ السلام کی سنتوں کی دھومیں مچا دی، تو آپ یقین جانے کہ آپ کے لیے کتنا صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو میرے خیال یہی پوائنٹ کافی ہے، آپ اپنے ذہن بنا کے جائیں کہ بھلے جو مرضی ہو جائے، دنیا ادھر ادھر ہو جائے، میں نے اپنے لیے میں نے کچھ نہ کچھ کر کے جانا ہے، اور یہ نہ سوچیں کہ میرے بچے بعد میں کریں گے، ابھی یو ہیو ٹو ڈو فار یور سیلف، آپ کو اپنے لیے کرنا پڑے گا۔ مرنے کے بعد بچے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا میرا حصہ، اتنا تیرا حصہ، تو ابھی دنیا کے اندر رہتے رہتے ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ صبح پتہ نہیں میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں، جتنا جلدی ہو سکتے آپ پکی نیت کر کے یہ کچھ نہ کچھ حصہ ملا دیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ڈونیشن باکسز کے حوالے سے بھی آپ کو وضاحت کی پہلے بیان کے اندر، جن گھروں کے اندر ڈونیشن باکسز نہیں ہیں آپ گھر میں رکھیں، یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے بلاؤں کو دور کرنے کے لیے۔ گھر میں کوئی مشکل آئے، مصیبت آئے، آپ اگر پابندی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈالتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ دیتے رہیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے آپ کے رزق کے اندر برکت آئے گی۔ اپنے شوق پہ رکھیں اور ڈیلی بیس پہ اپنی آمدنی میں سے جو آپ نے کمایا کچھ نہ کچھ اس باکس کے اندر ڈال دیں، آپ اس کے بھی بینیفٹ دیکھیں گے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک اماؤنٹ مقرر کر لے کہ ایوری منتھ اپنی آمدنی میں سے فار ایگزامپل 2%، 3%، میں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصالہ ثواب کے لیے 11ویں شریف کے لیے باکس میں ڈالنا ہے یا صدقہ خیرات کرنا ہے 11ویں شریف کے لیے، فرمایا کہ وہ جرب، یہ ایکسپیرینس والی بات ہے کہ اس کے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے۔ یہ آپ ایک وظیفہ بتا کے جا رہا ہوں، ورنہ لوگ ہوتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں میں یہ پڑھوں میرے رزق میں برکت، یہ بہترین وظیفہ ہے کہ ایوری منتھ کچھ نہ کچھ 11ویں شریف کے لیے آپ لازمی مقرر کریں کہ اگر میں 2000 پاؤنڈ کماتا ہوں تو ایک 100 پاؤنڈ جو ہے میں 11ویں شریف کے لیے دوں گا۔ آپ چند دن کر کے دیکھیں، پھر آپ بتائیے گا کہ فائدہ ہوا یا نہیں۔ دیکھیں آپ کے رزق کے اندر بھی برکت آئے گی، آپ کے کاروبار میں بھی برکت آئے گی، اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی برکت آئے گی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ علماء وہ علماء کہتے ہیں جن کو ایکسپیرینس تجربہ کہتے ہیں، تجربے سے ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ آج جاتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ نیچے آپ ڈونیشن باکسز رکھے ہوں گے، ڈالتے جائیے گا، انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی فائدہ ہوگا۔ ویسے میلاد ہے تو میلاد میں آقا علیہ السلام کے صالح ثواب کی نیت سے ڈالتے جائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنے سے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عقائد اہل سنت پر مضبوطی عطا فرمائے، آمین۔
بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دیکھو آپ پڑھ لیتے ہیں ہفتہ اور اجتماع میں جو پڑھائے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنی رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاس بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا دیا. اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ پر درود پڑتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب قال مولا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ارشاد ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala. Just a few quick announcements.
before dhikr and dua, inshallah. As you have heard in the ijtima, mashallah, in the Sunnah Biyans, that alhamdulillah, this ijtima of Dawat Islam is not just a one-off ijtima today. Every single Thursday, Dawat Islam is weekly Sunnah ijtima takes place here. It is very Faizan-e-Madina at 8 o'clock, inshallah. So please, like you've attended today, try to attend every single week and attain again the blessings of the ijtima of Dawat Islami every single week, inshallah. Like our Ustad Mubin Madri mentioned, that make it a routine of your life that every single Thursday you have the ijtima of Dawat Islami. Let's make an intention, inshallah, for the sake of the Barawi of the Prophet sallallahu ta'ala wasallam. For the next 12 months, inshallah, we will try and attend every single Thursday, inshallah. Until the next Barawi next year, inshallah, every single week, we will try our utmost best to attend the ijtima of Dawat Islami, inshallah. Also, as you heard, mashallah, in both bayanat about the telethon, Dawat Islami's telethon, the Madri donation campaign, alhamdulillah. On the 7th of November, this telethon will be telecasted live on Madri channel, inshallah. But it doesn't mean that you can only give your donation on the 7th of November. From today, you can start giving your donations, inshallah, as you heard in both the Urdu bayan as well as the English bayan, in relation to these two departments of Dawat Islami, Jami'atul-Madina as well as Madrasatul-Madina. So both of these departments hold a very important part of our society. They are both great institutes of Dawat Islami, inshallah ta'ala. If we get our children involved in these institutes, they will inshallah benefit from it as well, inshallah. And also, like they mentioned, that if you can't get anyone enrolled in these institutes, then our sadaqah, our contribution and our donation into these institutes will be a means of our isal iswab, inshallah ta'ala. Sadaqah jariyah for us, inshallah ta'ala. However long people will be coming out of these institutes and benefiting from it, inshallah, we will continue to get reward. We live in a very selfish society. You know better than me how selfish our society is. Everyone is thinking about himself. So why is it that when it comes to the hereafter, then we are thinking that maybe the people that we leave behind, they're going to think about us, then they're going to build a masjid for us, they're going to do this for us, they're going to do that for us. Unfortunately, the day and age that we live in, that's not the reality. The reality is what you do during your lifetime, that is what you know is yours. And inshallah ta'ala, the sadaqah that we give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala in our lifetime, that is the sadaqah and that is our true wealth. What we've sent forward into the court of Allah subhanahu wa ta'ala for the hereafter. So take out this time opportunity, inshallah ta'ala. It's only 65 pounds per unit. Literally nothing. Like Ustad Mubin Madri mentioned, that if an individual goes out to the shopping center easily, in one shop he can spend about £100. If you go out for a meal nowadays, three, four of you together, you're going out to have something to eat as a group, you're easily spending £100 easily. So £65 is nothing. Inshallah, make the intention to spend, give sadaqah on your own behalf, inshallah al-kareem, as well as that on behalf of your parents, your children, other family members, inshallah, especially if they have left this world for their isal iswab given for them. If anyone is ill in the family for the benefit or for the cure for their shifa yabi, give it for their name as well, inshallah. In addition to that, the donation boxes were mentioned as well, inshallah. Take a donation box as you are leaving today, inshallah. Give your details to the brothers. And you don't need to worry about the donation box, inshallah. Then our majlis, our brothers, the department, they will come to you every single month and they will collect it from you, inshallah. All you need to do is keep that donation box in your house and fill it in regularly, inshallah. Take out your sadaqah every morning, inshallah. Have a set figure, this amount, 50p, £1, £2, whatever you can. Give it in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Finally, alhamdulillah, in the blessed month of Rabiul Awwal, and the month is continuing. This coming Sunday, inshallah ta'ala, Julus-e-Milad. Alhamdulillah, Julus-e-Milad, a beautiful aspect of the Milad of the Prophet sallallahu ta'ala wasallam, wa ashiqan Rasul all around the world, alhamdulillah, they show their love for the Prophet sallallahu ta'ala wasallam, they express their love and the connection to the Messenger sallallahu ta'ala wasallam through this procession, inshallah ta'ala, through the banner of Dawat Islami, like previous years, this year as well, inshallah ta'ala, from Faizan-e-Madina in Portsley Green, this coming Sunday, the 24th of October, inshallah ta'ala,
Salat al-Zuhr will be 1:15, and the Julus will leave, inshallah, approximately 2 p.m., inshallah. Okay. So those of you that can travel towards Birmingham, inshallah, please take out this time and attend this Julus al-Milad in Birmingham. However, at the same in the same day, 24th of October, here in Derby, we have our Julus as well, inshallah ta'ala. So Sunday morning, inshallah, everyone will be gathering here at Faizan-e-Madina approximately at 11:30, inshallah ta'ala. And then from here, we'll be making our way towards the Derby Jamia Masjid on Rosen Street, inshallah ta'ala, where the Julus will leave from there approximately 12:30, inshallah. Okay. So those of you that can attend here, attend here. Those that you can attend here, and then from here, finishing here, go to Birmingham, you should do that as well, inshallah. Okay. And then if not, then try to take the benefits of the Julus al-Milad wherever we are, inshallah al-Kareem. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us with the true blessings of the Milad of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ameen. Bijahi Nabi al-Ameen sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam.